سن 150 ہجری عباسی خلافت کا دور۔ بغداد علم و حکمت کا مرکز بن چکا تھا، لیکن شہر کے باہر دور افتادہ علاقوں میں بعض قبائل ابھی بھی جہالت اور بدمالیوں میں مبتلا تھے۔ انہی میں ایک قبیلہ بنو سلیم کا تھا جو اپنی بہادری، سخت مزاجی اور دنیاوی طاقت کے لیے مشہور تھا، مگر اللہ کے خوف سے خالی۔ اسی قبیلے میں ایک نوجوان تھا، نعمان بن ثابت۔ اس کا تعلق قبیلے کے سب سے بااثر خاندان سے تھا۔ اس کا والد ثابت بن زید قبیلے کا سردار اور مشہور جنگجو تھا۔ نعمان بھی بچپن سے تلوار بازی، شکار اور سیاست میں ماہر ہو چکا تھا، مگر دل سے اللہ سے غافل۔ ایک دن قبیلے نے ہمسایہ قبیلے پر حملہ کیا، خون ریزی ہوئی، کئی بے گناہ قتل ہوئے۔ نعمان نے بھی ایک نوجوان کو قتل کیا جو صرف پانی بھرنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت سے پہلے خوف نہیں بلکہ امن تھا۔ وہ منظر نعمان کے دل پر نقش ہو گیا۔ اگلی صبح نعمان اپنے خیمے میں تنہا بیٹھا تھا، دل بے چین تھا۔ دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ اس نے والد سے پوچھا، ابا جان، اگر ہم مر گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ثابت ہنس پڑا، بیٹا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ طاقتور ہمیشہ زندہ رہتا ہے اپنے کارناموں میں، مگر نعمان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس رات وہ خفیہ طور پر قبیلے کے بزرگ عالم شیخ عبدالحق کے پاس گیا۔ عبدالحق قبیلے میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ تلوار کی بجائے کتاب کو اہمیت دیتے تھے، مگر ان کے چہرے پر سکون کی چمک تھی۔ نعمان نے ان سے پوچھا، شیخ، کیا واقعی کوئی اللہ ہے؟ اور اگر ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ شیخ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ ہے، اور وہ تجھ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ اس کا خوف تیرا دل پاک کرے گا، اور پاک دل ہی جنت کا راستہ پاتے ہیں۔ نعمان نے بے چینی سے کہا، میں نے قتل کیے، ظلم کیا میرے لیے معافی ہے؟ شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر تو سچے دل سے توبہ کرے تو وہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ الفاظ نعمان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس رات وہ سجدے میں گرا اور پہلی بار اللہ سے رو کر دعا کی، اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے اپنا خوف عطا فرما۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر نعمان کے دل میں ایک روشنی جاگ چکی تھی۔ وہ پہلی بار سجدے میں ایسا جھکا جیسے وہ واقعی کسی عظیم ذات کے سامنے حاضر ہو۔ اس کے آنسو زمین کو بھگو رہے تھے اور دل کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب اپنے گناہوں کا وزن محسوس ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح قبیلے میں ایک عجیب تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ نعمان وہ نعمان نہ رہا تھا جو ہمیشہ غرور سے سر اٹھا کر چلتا تھا۔ اب وہ ہر شخص سے نرمی سے پیش آتا، نظریں جھکائے رکھتا اور نماز کا پابند ہو گیا تھا۔ اس کے دوست، خاص طور پر عمرو بن اسود، جو ہمیشہ اس کے ساتھ شکار اور جنگوں میں ساتھ ہوتا، حیران تھا۔ نعمان، کیا ہوا ہے تجھے؟ کل تک تاو گناہوں کو فخر سے بیان کرتا تھا، آج عاجزی تیرا لباس بن گئی ہے۔ نعمان نے گہری سانس لی، عمرو، میں جاگ گیا ہوں۔ مجھے اب وہ نظر آ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، اللہ کا حساب، اس کی پکڑ، اور وہ آگ جس کا وعدہ قرآن میں ہے۔ عمرو ہنسا، تو کیا اب ہم سب کو مسجد میں بیٹھنے کا مشورہ دے گا؟ دنیا طاقت سے چلتی ہے، اللہ کے خوف سے نہیں۔ وہ نعمان نے صرف اتنا کہا، دنیا تھوڑی دیر کی ہے، مگر قبر کا اندھیرا ہمیشہ کا ہے۔ شیخ عبدالحق نے جب یہ تبدیلی دیکھی تو وہ سجدہ شکر میں گر پڑے۔ انہوں نے نعمان کو قرآن کی تعلیم دی، حدیث سنائی اور خوفن خدا کے واقعات بتائے۔ ایک دن نعمان نے سوال کیا، شیخ، کیا کوئی قوم صرف اللہ کے خوف سے بچ سکتی ہے؟ شیخ نے جواب دیا، بیٹا، اللہ کا خوف انسان کو ظلم سے، حرص سے، جھوٹ سے اور ہر برائی سے بچاتا ہے۔ جب دل میں یہ خوف جاگتا ہے تو وہ قوم زوال سے بچ جاتی ہے، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو طاقتور بھی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اسی دوران بنو سلیم کا قبیلہ ایک نئے جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ نعمان کو حکم دیا گیا کہ لشکر کی قیادت کرے، مگر اس بار اس نے انکار کر دیا۔ میں اب اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا جس میں ظلم ہو، کمزوروں کا خون بہے اور اللہ کی نافرمانی ہو۔ اس کے باپ سردار ثابت غضبناک ہو گیا۔ نعمان، تاو میرا بیٹا ہے یا کسی درویش کا مرید؟ یہ بزدلی ہے، ایمان نہیں۔ نعمان نے کہا، ابا جان، میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے، اب میں کسی مظلوم پر ظلم کر کے اس کی عدالت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ باتیں قبیلے میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ کچھ نوجوان نعمان سے متاثر ہونے لگے۔ انہوں نے بھی شیخ عبدالحق کے درس میں آنا شروع کر دیا۔ قبیلے کی سرداری میں دراڑ پڑنے لگی۔
اسی اسنا میں دشمن قبیلہ بنو نذیر نے حملہ کر دیا۔ نعمان جانتا تھا کہ اپنے قبیلے کی حفاظت فرض ہے، مگر ظلم کے جواب میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تلوار تو اٹھائی مگر صرف دفاع کے لیے۔ لڑائی میں وہ اپنے سابقہ دشمن عبدالکریم بن نذیر کے سامنے آیا۔ دونوں کی تلواریں چلیں لیکن پھر نعمان رک گیا۔ اے عبدالکریم، اگر تاو اللہ سے ڈرتا ہے تو رک جا، ہم انسان ہیں، خون کے پیاسے نہیں۔ عبدالکریم حیران ہوا، نعمان یہ تاو کہہ رہا ہے جو کبھی جنگ میں رحم نہیں کرتا تھا؟ نعمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، وہ نعمان مر چکا ہے، اب صرف اللہ کا بندہ باقی ہے۔ یہ سن کر عبدالکریم بھی رک گیا۔ دونوں لشکروں نے یہ منظر دیکھا اور لڑائی روک دی گئی۔ پھر تاریخ نے پہلی بار لکھا کہ اللہ کے خوف نے دو دشمن قبیلوں کو صلح پر آمادہ کر دیا۔ جنگ رک چکی تھی۔ نعمان اور عبدالکریم کے درمیان گفتگو نے دو قبیلوں کی تقدیر بدل دی تھی۔ صلح کی باتیں ہونے لگیں اور وہ دشمن جو کل تک خون کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے پر تیار ہو گئے۔ شیخ عبدالحق کو جب خبر ملی کہ نعمان نے جنگ روکی اور دشمن کو اللہ کے خوف کا واسطہ دے کر ٹالا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ الحمدللہ، اللہ نے ایک دل بدل دیا اور اس ایک دل نے ایک قبیلے کو بدل دیا۔ اب بنو سلیم میں تبدیلی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ مسجد آباد ہونے لگی، قرآن کی تعلیم عام ہونے لگی، ظلم کا خاتمہ کیا گیا۔ سردار ثابت جو نعمان کی مخالفت کرتا رہا خاموش تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نعمان کے راستے میں نور ہے اور اس کا راستہ لوگوں کے دل بدل رہا ہے۔ ایک رات سردار ثابت نے شیخ عبدالحق سے ملاقات کی۔ شیخ، میرا بیٹا بدل گیا ہے اور قبیلہ بھی، مگر میں اب بھی ڈرتا ہوں۔ میں نے عمر بھر ظلم کیا، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ شیخ نے اس کا ہاتھ تھاما، سردار، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر فرعون کے سامنے بھی موسیٰ کو بھیجا گیا تو تاو بھی معافی کا مستحق ہے۔ بغداد پہنچنے پر خلیفہ مہدی نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا، نعمان، تم نے ایسی کون سی چیز پائی جس نے تمہاری زندگی بدل دی؟ نعمان نے کہا، خوفن خدا۔ جب انسان جان لے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کے قدم خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ بغداد کی جامع مسجد میں نعمان کو جمعہ کا خطبہ دیا جائے۔ مسجد بھر چکی تھی، لوگ اس جوان کو دیکھنے آئے تھے جس نے تلوار کو چھوڑ کر آنسو اختیار کیے اور دشمنوں کو معاف کر کے امت کو جوڑ دیا۔ نعمان منبر پر کھڑا ہوا اور کہا،